السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی خدمت میں پیش ہے اسلام کی تاریخ اور تاریخ اسلام۔ اس میں ہم آپ کو مختصراً بیان کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں قریش کے متعلق؟ قریش عرب کا ایک مشہور اور ذی عزت قبیلہ، نیز اس کا کوئی فرد یا افراد بنو قریش یا قریش مکہ کا ایک اہم ترین قبیلہ تھا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ قریش قبیلے کا نام قریش ہونے کے حوالے سے کئی روایات بیان کی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصہ ابن کلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، چونکہ قصہ ابن کلاب نے اہل عرب کو ایک مرکز پر جمع کیا، اس لیے وہ قریش کہلائے۔ کیونکہ نقرش کا مطلب عربی میں جمع کرنے کے ہے اور قصہ عرب کو جمع کرنے والے تھے۔ تاریخ طبری کے مطابق قصہ ابن کلاب وہ شخص ہیں جنہیں قریش کہا گیا۔ عبد الملک بن مروان کا کہنا ہے کہ قصہ ابن کلاب سے پہلے کوئی قریش نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص نضر بن کنانہ تھا۔ اس کی اولاد کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے معنی ایک جگہ جمع ہونے کے ہیں۔ یہ بنی کنانہ حرم کی خدمت کی غرض سے سب ایک جگہ رہتے تھے، اسی واسطے ان کا لقب قریش ہو گیا۔ اگرچہ بنی کنانہ کے اس لقب قرار دینے کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن صاحب قاموس نے اس وجہ کو مقدم رکھا ہے۔ قبیلہ قریش کو قریش کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں فہر بن مالک نامی ایک شخص گزرے ہیں، ان کا لقب قریش تھا۔ فہر بن مالک کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور بقیہ جانوروں پہ غالب رہتا ہے۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پہ تمام عرب قبائل پہ غالب تھے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کے سردار ابو طالب بنو ہاشم سے، اسد بن ہاشم بنو ہاشم سے، عبد المطلب بن ہاشم بنو ہاشم سے، ابو لہب بنو ہاشم سے، عاص ابن وائل بنو سہم سے، ابو جہل بنو مخزوم سے، ابو لہب بنو ہاشم سے، ابو سفیان بن حرب بنو امیہ سے، اخرس بن شریق حلیف بنو عدی سے، اسود بن مطلب بنو اسد سے، حکیم بن حزام بنو اسد سے، مطعم بن عدی بنو نوفل سے، مغیرہ بن عبداللہ بنو مخزوم سے، نضر بن حارث بنو عبدالدار سے، سہیل بن عمرو بنو عامر سے، امیہ بن خلف بنو جمع سے، عقبہ بن معیط بنو عبدالدار سے، عتبہ بن ربیعہ بنو عبدالشمس سے۔ شکریہ۔